سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، اور درود پاک حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور دعائیں کل امت مسلمہ کے لیے۔ آپ بھی کیا کریں، میں بھی کرتا ہوں۔ روحانیت بڑے عجب انداز سے کام کرتی ہے، عجب انداز سے۔ کوئی ایک کرائٹیریا نہیں ہے اس کا کہ ہاں بھئی یہ اس طرف چلتی ہے اور اس طرف نہیں چلتی، نہیں، ایسا نہیں ہے، سب طرف چلتی ہے۔ 6 جست ہیں جس طرف سے یہ کام کرتی ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ 6 اطراف ہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر اور نیچے، 6 اطراف ہر طرف سے چلتی ہے۔ بڑی عجیب ہے روحانیت۔ اتنا کچھ سیکھنے کے باوجود، اتنی پریکٹس میں رہنے کے باوجود، میں یہ کہتا ہوں کہ میں ابھی بالکل ابتدائی مرحلوں کا اسٹوڈنٹ ہوں، ابتدائی، بالکل سٹارٹ، کے جی کہنا چاہیے، پریپ کہنا چاہیے، کوئی نرسری کہنا چاہیے، اس کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ بڑی عجب چیز ہے، وہ عجب انداز ہے اس کا، سمجھ نہیں آتی۔ جس کو تھوڑی سی بات سمجھ آتی ہے وہ اچھلتا پھرتا ہے، کودتا پھرتا ہے، وہ وجد میں رہتا ہے، وہ ایک نشے میں رہتا ہے، روحانیت کے ایک خمار میں رہتا ہے کہ او ہو یہ بات مجھے سمجھ آ گئی۔ حالانکہ منزلیں اس سے بھی آگے بہت ہیں، بہت ہیں۔ یہ جس کے سینے میں روحانیت اور نورانیت آ جاتی ہے، وہ میگنیٹیکلی پھر سسٹم میں کام کر رہا ہوتا ہے، میگنیٹیکلی، نہ چاہنے کے باوجود بھی وہ پارٹ آف سسٹم ہوتا ہے، جان لینے یا انجانے میں بھی وہ پارٹ آف سسٹم ہی ہوتا ہے۔ اس کے دل کا جو نور ہے وہ لوگوں کے دلوں کو ٹچ کر رہا ہوتا ہے، جیسے لوہا میگنیٹ کی رینج میں آ جائے تو ایدر وے، چاہے لوہا کھچ کے آ جائے چاہے مقناطیس کھچ کے چلا جائے، بس ایک گریوٹی ہے، ایک کشش ہے، ایک مقناطیسیت، ایک میگنیٹک پاورز ہیں جو کھینچتی ہیں ایک دوسرے کو۔ اچھا، کبھی تو یہ اللہ کی بارگاہ سے، آپ کے اور میرے آقا و مولا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے، اولیاء الظام کے بارگاہ سے یہ لطائف جو ہیں وہ وہی فیض کھینچ رہے ہوتے ہیں، لے رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اس میں بھی عجب انداز ہے، کبھی تو وہ عروجی ہوتا ہے، عروج دے رہا ہوتا ہے آپ کے لطائف کو، اور کبھی وہ نزولی ہوتا ہے، نازل ہو رہا ہوتا ہے، آپ پر اتر رہا ہوتا ہے۔ عجب انداز ہے جی، بس روحانیت ہے ایسی، سمجھ نہیں آتی۔ جو آپ کی کیا کہنا چاہیے رینج میں آ گیا، محبت میں قریب آ کے بیٹھ گیا، وہ مستفید ہو گیا۔ آپ چاہیں یا نہ چاہیں اسے روحانیت کا کچھ حصہ دینا، بس وہ مستفید ہوتا ہے۔ میرا بہت تجربہ ہے اس بارے میں نے بہت ساری تبدیلیاں ارد گرد اور گرد و نواح میں ہوتی ہوئی دیکھی ہوئی ہیں۔ ایسے ہی لوگ، ایسے ہی کوئی بات نہیں کی، صرف چہرہ دیکھا، وہ متاثر ہونے شروع ہو گئے کہ ہو یہ کون ہے بھائی، محبت کے اسیر ہو گئے، روحانیت کی رینج میں آ گئے، دل ان کا کیفیت پکڑ گیا۔ وہی جو میں نے بتایا کہ میگنیٹیکلی، بغیر کچھ کہے، بغیر کچھ پڑھے، بغیر کچھ پڑھائے، بغیر کچھ پھونکے، بغیر کسی محفل یا کسی صحبت کے، بغیر کسی سنگت کے، بغیر کسی توجہ کے، بس وہ ٹچ ہو گیا،
کشش میں آ گیا. یہ بہت بڑا کرم ہے. خدارا اسے سنبھالا کریں. جن لوگوں کو، آپ سب کو یقیناً آپ سب مستفید ہوتے ہیں، جن لوگوں کو یہ کرم نصیب ہوا انہیں تو چاہیے کہ بہت زیادہ شکرانہ ادا کریں، اور جن کو اس کی لذت سے آشنائی ہو گئی، محسوس کر لی، ان کو چاہیے کہ اس کی اور طلب کیا کریں. چلیں طلب کے حوالے سے بھی ایک ہنٹ، ایک ٹپ، ایک اپرچونٹی ڈسکلوز کر دیتا ہوں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پر اللہ کا کرم اترے، اللہ کا خاص کرم، بلکہ کرم تو سب پر ہی ہوتا ہے، خاص کرم آپ پر بھی اترے، تو کوشش کریں کہ رات کا جو پچھلا پہر ہے اس میں بیڈ کو چھوڑ کر، اس میں اپنے بستر کو چھوڑ کر، اپنے آرام کو چھوڑ کر، تازہ وضو بنا کے فریش ہو کر اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں. بھئی مجھے تو آتا جاتے ہی کچھ نہیں، میں کیا کروں؟ اب کوئی نفل پڑھوں، کوئی تہجد پڑھوں، کوئی قرآن کی تلاوت کروں، میں کیا کروں؟ ہاں ایک فارمولا، جیسے میں نے کہا نا اپرچونٹی یا ٹپ کی شکل میں، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ اس میں سب کچھ آئے گا. بڑا مختصر لیکن جامع، بہت تھوڑے وقت کے لیے، لیکن فیضان میں اور اس کے ثمرات میں بہت بھاری. تہجد کے وقت میں اٹھیں. اگر آپ غسل کرنا چاہتے ہیں بہت اچھی بات ہے، غسل کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں. نہیں جی میں پاک صاف ہوں، صرف وضو بنانے کی ضرورت ہے، وضو بنا لیں، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں، 2 رکعت نماز نفل حاجت کی پڑھ لیں. نہیں جی میں تو تہجد پڑھنا چاہتا ہوں یا تہجد کا عادی ہوں، میں تو پہلے بھی پڑھتا ہوں، تو اچھی بات ہے، تہجد ادا کریں. تہجد میں 8 نفل ہیں، کوئی 6 پڑھتے ہیں، کوئی 4 پڑھتے ہیں، کوئی 2 ہی پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے وہ پڑھ لیں. اور اگر آپ تہجد گزار نہیں ہیں تو پھر 2 نفل حاجت کے پڑھ لیں، کیونکہ بزرگوں کا فرمانا ہے کہ بھئی تہجد کے نفل جب شروع کریں جب پھر آپ نے اس کو قائم کرنے کی کوشش کرنی ہے، جب آپ نے اس کی ریگولیرٹی قائم رکھنی ہو، جب اس کو کانسٹنٹلی آپ نے تہجد گزاری کرنی ہو، تو روزانہ اٹھ کے پھر پڑھنی ہو، اچھی بات ہے. میں عرض یہ کہہ رہا تھا 2 نفل حاجت کے پڑھ لیں، اور ایک تسبیح توبہ استغفار کی جو ہم اکثر اپنے ذکر میں پڑھتے ہیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، یہ پڑھ لیں. ایک تسبیح درود پاک کی، کوئی بھی جو درود آپ کو آتا ہے، درود ابراہیمی پڑھ لیں بہت اچھا ہے، درود خضری پڑھ لیں بہت اچھا ہے، جو بھی درود آپ کو آتا ہے آپ پڑھیں. آپ اگر سب سے الفاظ میں چھوٹا اور زبان پر ہلکا اور میزان میں بھاری درود پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں. ایک تسبیح، یہ جو عام تسبیح ہے 100 دانوں کی، 101 دانے کی، صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہی ایک تسبیح جو میں نے پہلے بتائی، استغفر اللہ، اور 2 نفل حاجت کے. جب آپ یہ تینوں چیزیں کر لیں تو اس کے بعد دعا کریں ہر کام کے لیے. بھئی آپ کا رزق تنگ ہے تو کہ یا اللہ میرا رزق تنگ ہے، رزق میں کشادگی عطا فرما دیں، اللہ پاک رزق بڑھا دیں. کوئی تکلیف، بیماری، پریشانی ہے تو دعا کریں کہ یا اللہ یہ تکلیف، یہ پریشانی، یہ بیماری یہ دور فرما دیں، اللہ دور فرما دے گا. کسی چیز کی خواہش و طلب ہو، کسی بھی چیز کی جائز خواہش و طلب ہو، اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں کہ یا اللہ یہ میں چاہتا ہوں، یہ میری خواہش ہے، یہ میری طلب ہے، اللہ مجھے اپنے کرم سے
اپنے محبوب کے صدقے وسیلے سے عطا فرما دے. ٹھیک ہے. اور اپنے رب سے باتیں کریں. یہ اگلا سٹیپ ہے ویسے، لیکن میں ساتھ ہی شامل کر رہا ہوں. مناجات کریں اپنے رب سے، اس کی بارگاہ میں باتیں کریں کہ یا اللہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، یا اللہ میں تیرا بن کے جینا چاہتا ہوں، یا اللہ میں بڑا کمزور ہوں، اپنے عملوں میں لغزشیں ہو جاتی ہیں، کوتاہیاں سستیاں ہیں بڑی میرے اندر، تو میں کیا کروں؟ بس تو مجھے ایسا بنا دے جیسا تجھے پسند آ جائے. میں تیرا پسندیدہ بندہ ہوں، یا اللہ تو جو مجھے فرمائے میں کروں. میں تیری اور تیرے محبوب کی اتباع اطاعت میں جینا چاہتا ہوں، کرم فرما دے. یہ جو دنیا ہے اس میں مجھے خوشحالی دے دے، خیر و برکت دے دے. یا اللہ قبر کی حشر کی جو منزلیں ہوں میری آسان کر دینا، دنیا و آخرت کی کامیابیاں دے دینا. بے شک تیرے لوگ ہی کامیاب ہوتے ہیں، انعام یافتہ لوگوں میں میرا شمار. دعائیہ قسم کے کلمات، لیکن مناجات کی شکل میں باتیں کرنی ہے. اچھا، کچھ نئے ساتھیوں کا یہ خیال یا گمان آ جاتا ہے کہ بھئی یہ کیا طریقہ ہے بھئی مناجات کرنا، اور یہ ون سائیڈڈ ہے سارے. یہ سٹارٹ ون سائیڈڈ ہی ہوتی ہے. کیا کریں، آپ کے فائدے کی بات کر رہا ہوں، بس سمجھ آ جائے تو اچھی بات ہے، نہ بھی سمجھ آئے تو پھر بھی ایسے ہی کیا کریں جیسے میں کہہ رہا ہوں. کیا کریں، دعائیہ قسم کے کلمات اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کریں، پیاری پیاری باتیں کریں، لاڈ والی باتیں کریں جیسے آپ اپنی ماں سے کرتے ہیں. لاڈ کریں، مناجات کریں، باتیں کریں، ڈیمانڈیں کریں. مانگے اس کی بارگاہ سے، بڑا بڑا سودا مانگے اس کی بارگاہ سے، اسی کو مانگ لے کہ یا اللہ مجھے تو چاہیے، بس تو میرا یار بن جا، تو میرا دوست بن جا، میں تیرا ولی بن جاؤں. یا اللہ بس میں تیرے ہی بن جاؤں. بلکہ کسی فقیر نے، میں اکثر یہ بات کئی بار کوٹ کر چکا ہوں، ایسے کسی فقیر نے بڑی خوبصورت بات کہی. اس نے کہا بس اللہ ایک تو ہو اور ایک میں ہوں، بس اور کوئی نہ ہو. ایک تو ہو، ایک میں ہوں، اور بس صرف تو اور میں ہی ہوں. اور تو اور میں سے پھر یہ میں نکل جائے، صرف تو ہی تو ہو، صرف تو ہی تو ہو، صرف تو ہی تو ہو. تو اللہ جب کسی کو اپنا بنا لیتا ہے، یاد رکھیے گا یہ معمولی بات نہیں ہے. وہ کہتا ہے پھر اس کا بولنا میرا بولنا ہے، اس کا دیکھنا میرا دیکھنا ہے. جب وہ کسی کام کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے وہ نہیں کرتا میں کرتا ہوں، وہ جب چل کے جاتا ہے تو وہ نہیں جاتا میں جاتا ہوں. معاف کر دیجیے گا، میں نے تھوڑے سے الفاظ ادبن ٹوسٹ کر دیے. اللہ فرماتا ہے جب وہ چل کے جاتا ہے میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں. اللہ اکبر. اتنا کریم رب، اتنا عظیم رب اپنے بندے کے بارے میں کیا فرماتا ہے. اللہ اللہ اللہ. محبت کریں اس سے، قربت پیدا کریں، لگاؤ بڑھائیں، اپنے آرام کی قربانی دیں. پھر جب آپ ایک رات اٹھیں گے، 2 راتیں اٹھیں گے، 10 راتیں اٹھیں گے، مہینہ اٹھیں گے، پھر یہ اٹھنا آپ کو گراں نہیں گزرے گا، بھاری نہیں لگے گا، کیونکہ ایک معمول بن جائے گا، عادت بن جائے گی. پھر یہ چاہت و محبت اتنی بڑھ جائے گی کہ آپ سوئے رہ گئے نا، کسی تھکاوٹ کی وجہ سے، کسی غلطی کی وجہ سے، آنکھ نہیں کھلی، الارم نہیں لگا، تو پھر ایسے جیسے اٹھا دیا جائے گا کہ اٹھ بھائی یار تیرا انتظار کر رہا ہے. پھر بستر پہ چین نہیں آتا، پھر مصلے پہ چین آتا ہے، جائے نماز پہ چین آتا ہے. آپ کی کوئی بات
رد نہیں ہوگی. لوگ آپ کی باتوں کو سینے سے لگا کے ساری زندگی اس بات کو بجا لانے میں، اطاعت کرنے میں گزاریں گے. کوئی دعا رد نہیں ہوگی، اللہ قبول فرمائے گا. بس اللہ سے محبت بڑھا لیں. یہی روحانیت ہے، یہی نورانیت ہے. پھر جو آپ کا چہرہ دیکھا کرے گا نا، وہی بھی آپ کا اسیر ہو جایا کرے گا، اسیر ہو جایا کرے گا. واللہ ہی بڑی صداقت سے کہہ رہا ہوں، میں آپ کا دل رکھنے کے لیے نہیں کہہ رہا. آپ گزرتے ہوں گے کوئی لوگ ایسے کر کے دیکھا کریں گے کون صاحب جا رہے ہیں. بلکہ ایک چھوٹا سا واقعہ کوٹ کر دیتے ہیں. چلے میں نام نہیں لیتا، تھوڑا پردہ رکھوں گا جی. جن کا واقعہ ہے ان کو خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ ہماری بات ہو رہی ہے. میری ایک بڑی پیاری فیملی ہے، میں ان کے گھر سے نکل رہا تھا. چلے اتنا بتا دیتے ہیں، کینیڈا کی بات ہے. ہمیں زیادہ تو سمجھ ہی گئے ہوں گے. تو میں ان کے گھر سے نکل رہا تھا تو ایک عربی کا لڑکا محمد شاید کسی لین دین کے سلسلے میں، کاروباری سلسلے میں ان کے گھر عین تھا کہ بھی میں دروازے میں سے نکل رہا تھا تو وہ آ رہا تھا. تو ہماری صرف نظریں چار ہوں ایک دوسرے کی طرف. تو میں محبت سے گزر گیا، جا کے گاڑی میں بیٹھ گیا، گاڑی چل پڑی، ہم چلے. بس اس کے بعد پھر میں نے وہ ساری باتیں سنی کہ جی وہ پوچھ رہا تھا کہ جی وہ کون صاحب تھے، پوچھ رہا تھا کہ جی اب کہاں ملیں گے، وہ پوچھ رہا تھا جی کہ آپ کیا انہیں میرے گھر لا سکتے ہیں. میں نے تو کچھ نہیں کہا اسے، یقین کریں کچھ نہیں کہا. محبت سے دیکھا اسے، نظریں ضرور چار. اب کون سی پاور تھی، کون سی طاقت تھی، کون سی روحانیت اور نورانیت تھی، کون سی لطافت تھی جو اس پر غالب آ گئی. یقین کریں میں سم ٹائم خود ونڈر ہو جاتا ہوں کیا ہو رہا ہے یہ. وی آر ناٹ سپریم بینگ، ہم کوئی اسپیشل تو نہیں ہے، عام انسان ہے. ہاں اللہ نے ضرور معتبر کر دیا ہمیں اپنے کرم سے. آقا جی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو پھر قیمت بڑھ گئی. جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. آقا جی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے خرید کر انمول کر دیا. واہ 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 رب العالمین، یہ سب تیرا کرم ہے، اور یقیناً تیرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وسیلے سے ہے، اور یقیناً مرشد کریم کی دعا اور نگاہ سے ہے. جب نسبت ملتی ہے تو قدر بڑھ جاتی ہے، بندہ لوگوں میں معتبر ہو جاتا ہے، لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. لوگ ہاتھ کیا پاؤں بھی چومتے تھے. وہی ہم کسی کو آپ پیسے دے کے کہیں کہ اچھا بھی جب تو ملا کر مجھے میرے ہاتھ چوما کر، کوئی چومے گا؟ نہیں چومتے. لوگ اپنے ماں باپ کا نہیں چومتے. ایک اجنبی آدمی، ایک فقیر درویش آدمی، اس کا کیوں چومیں گے بھی؟ پر تو عرض کر رہا تھا کہ اپنی اور اپنے رب کی محبت و قربت کو بڑھائیں، روحانیت کو بڑھائیں. اور یہ روحانیت بڑھانا بہت فائدے مند بات ہے. آپ کام کریں، کاروبار کریں، نوکریاں کریں، بزنس کریں، جو بھی آپ کے فائنینشیل افیئرز ہیں جو بھی ہیں سب ڈیل کریں. خدارا کہیں بھی چھوڑنے کی، رہبانیت اختیار کرنے کی یا کوئی حجرہ بنا لینے کی ضرورت نہیں ہے. کام کاروبار کریں، نوکریاں کریں، لیکن ہاتھ کار وال تے دل یار وال. کام کاروبار کر رہے ہوں لیکن آپ کا دل جو ہے وہ رب کی بارگاہ میں حضوری میں کھڑا، اس کے ذکر میں مشغول ہو. کوئی بات کرتے وقت یہ ضرور سوچیں کہ یار یہ بات کوئی آڑی، کوئی ٹیڑھی، کوئی ترچھی تو نہیں ہے، کسی کو ہارم تو نہیں کرے گی، کسی کی دل آزاری تو نہیں کرے گی، کسی کو نقصان تو نہیں پہنچائے گی، کسی کو دکھ تو نہیں دے گی کہ میرے رب کو ناگوار گزر جائے. کوئی کام کریں تو سوچیں کہ یار کوئی ایسا کام تو نہیں میں کر رہا کہ کسی کا حق تلفی ہو جائے، کسی کا میں پیٹ کاٹ لوں، کسی کی میں جڑیں کاٹ دوں.
کسی کو رپ آف کر دوں، کہیں ایسا تو نہیں کر رہا میں؟ اور رات کو سونے سے پہلے مناجات کریں اپنے رب کی بارگاہ میں کہ یا اللہ آج کا دن سارا میرا ٹھیک تھا، کوئی کام تیری مرضی تیری منشا کے مخالف تو نہیں کیا میں نے۔ رجوع کریں، اپنا محاسبہ کریں، اپنا احتساب کریں، رجوع کریں اپنے رب کی بارگاہ میں، پھر ساری تسلی ہو جائے تو پھر سوئیں۔ اور اگر یاد پڑ جائے کہ ہاں فلاں جگہ کوئی لغزش ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی، شاید توبہ کریں اپنے رب کی بارگاہ میں، رجوع کریں، استغفار کریں، نفل بھی پڑھ لیں توبہ کے اٹھ کے۔ اگر کوئی اچھا کام کیا اور دل اور سینہ اور نفس چوڑا ہو رہا ہے کہ ہاں یہ کام تو آج تو نے بڑا کمال کر دیا بھائی، تو پھر اس دن شکرانہ بھی ادا کریں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، یہ تو نے کرم کیا ہے، تو نے کرا لیا مجھ سے، میری کیا اوقات یا میری کیا مجال تھی کہ میں کوئی اچھا کام کرتا، یا اللہ یہ تیرا کرم تھا، تو نے اپنے محبوب کے صدقے وسیلے مجھ پر کرم کیا، الحمدللہ میں شکر گزار ہوں، شکر الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ تو چاہتا جس سے چاہتا یہ کام لے لیتا، تیرا شکر ہے، تیری مہربانی ہے کہ تو نے مجھ سے یہ کام لے لیا۔ تو اللہ کا شکر کریں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں، اور اللہ کی بارگاہ سے طلب کریں کہ یا اللہ کرم کر، کرم کر۔ اگر کوئی دنیا کی دوڑ دھوپ میں لگا ہو، پیسے کے پیچھے لگا ہو، چلے تو کیا وہ پیسہ نہیں کما لیتا؟ کما لیتا ہے، بہت کما لیتا ہے، جائز ناجائز حق کر کرک جتنا چاہتا ہے اکٹھا کر لیتا ہے، لیکن پھر پیسہ ہی ہوتا ہے اس کے پاس، اور کچھ نہیں ہوتا، نہ عزت ہوتی ہے، نہ کوئی کوئی فیملی ممبرز ہوتے ہیں، ان میں بھی اچھی صحت بھی نہ ہو اس کے پاس، کیونکہ اس نے پیسہ اکٹھے کرنے کے چکر میں اپنا بھی خیال کرنا بھول گیا۔ اور اگر کوئی پاور کے پیچھے بھاگ پڑے، کبھی میرے پاس پاور ہونی چاہیے، اتھارٹی ہونی چاہیے، کوئی پولیٹیشین پاور، کوئی سیٹ، کوئی کرسی، کوئی منصب، تو کیا ہوگا؟ وہ پالے گا منصب، وہ پاور آ جائے گی اس کے پاس، لیکن شاید کہیں نہ کہیں کمی رہ جائے گی۔ پیسہ تو کما لے گا، پاور تو پالے گا، لیکن آخرت شاید کھوٹی ہوگی اس کی، شاید کھوٹی ہوگی، شاید وہاں کہیں وہ ناکام ہو گیا۔ اور اگر کوئی شخص کاروبار کرتے ہوئے، نوکری کرتے ہوئے، منصب پر بھی رہتے ہوئے، اگر اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر رہے گا، نماز قائم رکھے گا، درود پاک پڑھتا رہے گا، قرآن کی تلاوت کرتا رہے گا، استغفار کرتا رہے گا، ذکر الہی میں مشغول رہے گا، تو وہ دنیا، وہ پیسہ، وہ پاور، وہ سب کچھ چلتی رہے گی، اس کے ساتھ ساتھ اس کی آخرت اور اس کی قبر بھی سنورتی رہے گی۔ تو پھر یہ سودا ٹھیک نہیں؟ کیا یہ رستہ ٹھیک نہیں ہے کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں بھی یعنی آخرت کے لیے بھی کمائی کرتا رہوں اور دنیا میں بھی لگا رہوں؟ اسی کا پیغام ہے، اسی کی دعوت ہے، اسی کے لیے تعلیمات اور سوچ ہیں کہ خدا را ہر وہ کام کریں جس میں اللہ اور اس کے پیارے نبی، آپ کے اور میرے آقا و مولا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں، کمائی ہو جائے، کچھ آخرت کا سما ہو جائے، کریں کچھ ایسا۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی قرب اور محبت سے بڑھ کے اور کچھ نہیں ہے۔ میں بھی آپ کوئی بہت ریچسٹ پیپل نہیں ہوں گے، میں بھی آپ کے پاس کوئی بہت زیادہ پیسہ، کوئی پاورز، کوئی بہت زیادہ نام نہیں ہوگا آپ کا، لیکن آپ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں، یہ سب سے بڑی دولت ہے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، اور یہ سب سے بڑا کرم ہے اللہ کی بارگاہ سے آپ پر۔ اپنی روحانیت کو عروج دیں، ایسا کام کریں جس سے آپ پر روحانیت کا نزول ہو جائے، ایسا کام ہو جائے جس کے آپ کا سینہ نور معرفت سے بھر جائے، پر نور ہو جائے۔ اللہ پاک آپ کو، مجھے، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सल्ली अला या रब्ब ज़ुल जलाल मालिकुल कुद्दूस। अल्लाह, तेरे नाम मुबारक की महफिल से जाके हम बैठे रहे, तेरा जिक्र करते रहे, तेरे महबूब की बातें सुनते रहे, तेरी हमदो सना की, तेरे महबूब की तारीफ की। या अल्लाह, सब कुछ अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमा। ये सब हमारे लिए बाइस बरकत, बाइस रहमत, बाइस नजात बना दे या रब्बुल आलमीन। ऐसी ही जिक्र की, अज़कार की महफिलें सदा सजाते रहने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह, हमें नमाज कायम करने की तौफीक अता फरमा, हमें जिक्र व फिक्र करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह, कुरान को सही तरीके से पढ़ने, समझने, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह, हमें दीन और दुनिया की भलाई अता फरमा, दुनिया और आखिरत की कामयाबियां अता फरमा। जमीन और आसमान में मौजूद हर चीज के शर से अल्लाह तेरी पनाह मांगते हैं, हमें अपनी अमानो पनाह अता फरमा, अपना फक्र अता फरमा, अपना तवक्कल अता फरमा, अपनी मार्फत अता फरमा। अल्लाह, हमें सब्र और शुक्र अता फरमा या रब्बुल आलमीन। तूने सब कुछ अता किया है, हम तेरे शुक्रगुजार हैं। दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस्तकामत अता फरमा दे। जितनी भी जिंदगी है इस्तकामत पर गुजरे। जब वक्त मौत आए तो अल्लाह, कलमे और ईमान पर हमारा खात्मा करना। दुनिया से जाएं तो कलमे और ईमान के साथ जाएं। दुनिया से जाएं तो अपने सीनों को तेरे नूर से मुनव्वर करके जाएं। दुनिया से जाएं तो अपने सीनों को तेरे जिक्र से गरमा कर जाएं। अपने सीनों को कलमा तैयबा की वुस्सत से या अल्लाह सीना कुशादा लेकर जाएं। ऐसा करम अता फरमा, ऐसा फजल अता फरमा, अपने इनाम याफ्ता लोगों में हमारा शुमार फरमा ले। अल्लाह, साबरीन में हमारा शुमार फरमा ले। अल्लाह, जाकरीन में हमारा शुमार फरमा लेना। अल्लाह, शाकरीन में हमारा शुमार फरमा लेना। अल्लाह, वो ईमान का वो आला दर्जा अता फरमा जो तूने सादकीन को अता फरमाया। या अल्लाह, हमारे अमल वो सुप्रीम अमल हो जाएं जो तूने अपने सालहीन के जो अमल उनको तौफीक बख्शी। अल्लाह, उसमें से हिस्सा अता फरमा। शहीदैन जैसी मौत अता फरमा। तुझ पर और तेरे पसंदीदा दीन पर, तेरे महबूब पर, तेरे महबूब के मिशन पर कुर्बान हो जाएं, ऐसा करम अता फरमा। अल्लाह, हमें भी, हमारी औलादों को भी, हमारी आने वाली नस्लों को भी दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमा ले। अल्लाह, हम जैसे भी हैं, ना कोई शक्ल, ना अकल, ना किरदार, ना अमल, कुछ भी नहीं हमारे पल्ले, बस जैसे भी हैं हम अपने आप को तेरी बारगाह में पेश करते हैं, हमें कबूल फरमा ले। हमारी औलादों को, मेरे साथियों को, मोहब्बत वालों को, सबको कबूल फरमा ले। अल्लाह, हम सब से दीन का काम ले ले। जहां कहीं भी कोई अपने घरों में, दफ्तरों में, दुकानों में, फैक्ट्रियों में, मिलों में, बाजारों में, जहां कहीं भी कोई मसरूफ है, अपनी रवा दवा है लाइफ में, या अल्लाह, वहां वहां इनसे दीन का काम ले ले, दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमा। तू चाहे तो अबाबीलों से दीन का काम ले लेता है, तू चाहे तो मकड़ियों से दीन का काम ले लेता है। अल्लाह, हम तो फिर तेरी मखलूक हैं, तूने अशरफुल मखलूकात कहा है हमें। अल्लाह, हमें आता जाता तो कुछ नहीं है, लेकिन तू हमसे दीन का काम ले सकता है, तू काम लेना जानता है, इसलिए हमें कबूल फरमा ले। हमारे उठे हाथों की लाज रख लेना, हमारे झुके हुए सरों की लाज रख लेना। तू हमारा मान है कि तू हमारा रब है। अल्लाह, हमें कबूल फरमा ले, हमें इस दुनिया में जाया होने से बचा ले। अल्लाह, दुनिया में आना, दुनिया में रहना और दुनिया से जाना बामकसद हो जाए, बामकसद हो जाए। अल्लाह, ऐसा करम अता फरमा या रब्बुल आलमीन। जो परेशान हाल है उनकी परेशानियां दूर फरमा। खसूसन हम शहीदुद्दीन के लिए दुआ गो हैं। अल्लाह, हमारे उस मर्द बच्चे को या अल्लाह, उसकी जो भी परेशानियां हैं वो दूर फरमा दे। जो भी तंगियां मुश्किलें हैं अपने करम से दूर फरमा दे। जो भी रोजगार की तंगियां हैं, मुश्किलें हैं, अल्लाह अपने करम से दूर फरमा दे। मेरे जितने भी साथी हैं मोहब्बत वाले, सब के लिए खैर कसीर और रिज़्क़ कसीर की दुआ करता हूं। अल्लाह, कबूल फरमा ले। अल्लाह, अगर हम नान नफके की दौड़ धूप में ही फंसे रहे
تو دین کا کام کب کریں گے مالک؟ اگر ہم اپنی اور اپنے بچوں کی روٹی کمانے سے ہی فرصت نہ پا سکے تو ہم دین کی خدمت کب کریں گے؟ اللہ ہمیں ایسا اچھا بہتر روزگار عطا فرما دے کہ ہم تھوڑا کام کریں، زیادہ روزگار رزق مل جائے۔ یا اللہ ہم زیادہ وقت جو ہے وہ تیری خدمت میں، تیرے محبوب کی بارگاہ میں، تیرے پسندیدہ دین کی خدمت میں، تیرے محبوب کے مشن کی خدمت میں لگائیں۔ اللہ زیادہ وقت ہم تیری مخلوق کی خدمت میں لگائیں۔ یا اللہ ہم کرنا چاہتے ہیں دین کی اور دینداروں کی خدمت، ہم سے خدمت کرا لے مالک، تو بہتر جانتا ہے کیسے کرانی، ہمیں تو طریقہ سلیقہ نہیں آتا، نہ کوئی عقل، نہ شکل، نہ کردار، نہ عمل، نہ کوئی ریسورس، نہ وسائل، کچھ بھی نہیں ہمارے پلے۔ کس چیز پر مان کریں، کیا تیری بارگاہ میں پیش کریں؟ مالک ہم ہیں، اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما لے اللہ، اپنے محبوب کے وسیلے سے ہمیں قبول فرما لے۔ نیک پاک لوگوں کی نسبت کا صدقہ اللہ، نسبت کا وسیلہ ہمیں قبول فرما لے۔ یا اللہ ہماری غلطیاں خطائیں معاف فرما دے، کوتاہیاں سستیاں بے ادبیاں معاف فرما دے، ہماری لغزشیں معاف فرما دے، ہمارے آڑے ٹیڑے بول معاف فرما دے، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ اللہ تو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، آج معافی عام فرما دے، میرے سارے ساتھیوں کی معافی فرما دے، ہمارے آباء و اجداد کی، ہمارے عزیز و اقربا کی، سب کی معافی فرما دے، جو دنیا سے چلے گئے سب کی معافی فرما دے، جو حیات ہیں اللہ وہ بھی توبہ کرتے ہیں ہم سب کی طرف سے، سچی کر کے قبول فرما لے۔ گناہ کی توفیق نہ رہے ایسا کرم عطا فرما، نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے بچوں کو صراط مستقیم پر کاربند فرما، ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ جن کی اولاد ہے اور اپنی اولاد کی وجہ سے وہ پریشان ہے، اللہ اپنے کرم سے ان کی اولادوں کو ہدایت عطا فرما دے۔ یا اللہ اپنے کرم سے ہدایت عطا فرما دے، یا اللہ اپنے کرم سے ہدایت عطا فرما دے۔ یا رب العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفائیں عطا فرما دے، ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی، جس قسم کی بھی کوئی بیماری ہے اللہ اپنے کرم سے دور فرما دے، شفا عطا فرما دے، اپنی بارگاہ سے اپنے محبوب کے صدقے وسیلے سے شفا عطا فرما دے۔ اللہ اپنا کرم عطا فرما، جہاں جہاں بھی میرے ساتھی محبت والے، میرے بھائی، میری بہنیں، بیٹیاں، جتنے بھی میرے بچے، یا اللہ پاک جہاں کہیں بھی، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، مڈل ایسٹ، یورپ، امریکہ، کینیڈا، جہاں کہیں بھی بیٹھے میرے ساتھ اس دعا میں شریک ہیں، آمین کر رہے ہیں، جو لائیو ہیں وہ بھی، جو بعد میں ریکارڈنگ سنتے ہوئے بھی آمین کریں گے، اللہ سب کی حاجات کو پورا فرما دینا، سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما دینا۔ اللہ جو لب پر دعائیں آ گئیں وہ بھی قبول فرما لے، جو دلوں میں رہ گئیں وہ بھی قبول فرما لے۔ اللہ جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ بھی عطا فرما دے، جو اللہ ہم نے آج تک آپ کی بارگاہ سے مانگا وہ بھی عطا فرما دے۔ ہم نے تھوڑا مانگا، اپنی اوقات کے مطابق مانگا، اللہ تو اپنی شان کے لائق عطا فرما دے، اپنے محبوب کے صدقے وسیلے سے عطا فرما دے۔ یا اللہ جس کی محبت میں تو نے یہ کائنات، یہ سب رچ دیا، اللہ اس کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، اس کے صدقے سے ہمیں بے انتہا عطا فرما۔ اللہ ہم پر کرم فرما، جو بھی ساتھیوں کی دعائیں ہیں سب پوری فرما دے، جن کی دعائیں مجھے یاد ہیں، جن کی دعائیں مجھے یاد بھی نہیں ہیں، اللہ تو سب جانتا ہے، تو عالم الغیب ہے، تو مسبب الاسباب ہے، سب پر اپنا لطف و کرم عطا فرما، سب پر اپنا لطف و کرم عطا فرما۔ الہی انت مقصودنا ورداک مطلوبنا، آتنا محبت ذاتک ومعرفت صفاتک، آمین صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ شکر الحمدللہ رب العالمین۔ آپ سب کو آج کی محفل بہت بہت مبارک ہو۔